مرزا بھائی، میں زیادہ تر جو میرا ٹائم تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ، جو مین بینچ ہے کمرہ عدالت نمبر 1، وہاں پر گزرا ہے۔ جو پارلیمنٹ کی صورتحال ہے، وزیر اعظم نے کیا اسپیچ کی، وہ ساری چیزیں تو آپ کے نالج میں ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ پارلیمنٹ کی بھی نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر تھی۔ تو ہم میرے خیال میں آپ کو وہ بات بتاؤں جو میں نے دیکھی ہے، یا جو منظر میں نے دیکھا ہے، جو آنے والے کل کے جو متوقع فیصلہ ہے اس کی خبر آج ہی دے رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ اور ان کے ساتھ جو 2 جج صاحبان ہیں، آج جب انہوں نے کیس کا آغاز کیا تو اٹارنی جنرل نے آرگیومنٹ ان کے ساتھ کرنا شروع کیا، اور بڑے خوبصورت انداز میں یہ گفتگو ہوئی۔ اٹارنی جنرل نے اپنے انداز میں بتانے کی کوشش کی کہ جو پہلے آرڈر آ چکا ہوا ہے اس کی روشنی میں نیا بینچ نہیں بن سکتا، اور اکثریتی فیصلہ آ چکا ہوا ہے، اور اس اکثریتی فیصلے کی روشنی میں جو از خود نوٹس ہے وہ مسترد ہو چکا ہوا ہے۔ یہ چیزیں تو سموتھلی گزری، لیکن جو سب سے اہم معاملہ ہوا وہ جناب عرفان قادر جو کہ سابق اٹارنی جنرل ہیں، ان کی آرگیومنٹ تھی، جو کہ جسے جو 3 جج صاحبان ہیں انہوں نے بڑی سنجیدگی سے اور بڑا الرٹ ہو کے سنا۔ سنجیدہ بھی تھے اور وہ الرٹ بھی تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے عرفان قادر صاحب جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو وہ قانون کو دیکھتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں، وہ لحاظ نہیں رکھتے کسی کا بھی۔ تو انہوں نے بالکل ویسے ہی کیا، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے آرگیومنٹ دیے، اور آرگیومنٹ دے کے بتانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے موجودہ جو عدالت ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہ کیس سماعت نہ کرے، کیونکہ اکثریتی جو جج صاحبان ہیں وہ فیصلہ دے چکے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک ایلڈرلی، جسے کہتے ہیں نا بڑا ہونے کی ناطے، چیف جسٹس صاحب کو مشورہ بھی دیا کہ وہ کورٹ کے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں اس لیے وہ ان کو دیکھیں، اس طرح یہ ایک اچھا تاثر نہیں جاتا۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے بھی انہیں کہا کہ جی میری ملاقات ہوئی تھی قاضی فائز عیسیٰ سے، بھی کل ملاقات ہوئی تھی، اور ہم نے بڑے اچھے پیرائے میں بات کی۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو میں جو مکالمہ تھا، جو سب سے دلچسپ مکالمہ تھا، وہ مکالمہ مرزا بھائی وہ تھا کہ جب جناب عرفان قادر صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ 2 جج صاحبان جن میں اعجاز الحسن اور مظاہر اکبر نقوی ہیں، ان پر اعتراض ہوا تھا، انہوں نے پہلے بینچ چھوڑ دیا تھا، تو اب اور آپ نے جب نیا بینچ تشکیل دیا تھا اس میں ان کو نہیں رکھا تھا، ٹھیک ہے، اور اب جو جس بینچ میں ابھی آپ بیٹھے ہوئے اس میں آپ نے نہیں کو بیچ میں رکھا ہوا ہے، تو یہ کیا کرائٹیریا ہے؟ تو چیف جسٹس جو ہیں عمر عطا بندیال، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کرائٹیریا ہے میں نے انہیں اپنے کرائٹیریا کے اوپر رکھا ہے۔ تو عرفان قادر صاحب نے بتایا کہ جی وہ کرائٹیریا کیا ہے، کیا پہلے کرائٹیریا ٹھیک تھا یا اب بدل گیا ہے، یا اب بدل کیوں گیا ہے؟ تو اس پر کافی حد تک جو چیف جسٹس ہیں وہ لاجواب ہوئے۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا، یہ ایک عدالتی اور انتظامی معاملہ ہے۔ تو عرفان قادر صاحب نے انہیں کہا کہ جناب آپ مجھے تو جواب نہیں دے سکتے، لیکن قوم کو ضرور وضاحت کر دیں، ایکسپلین کر دیں کہ یہ کیا طریقہ کار ہے۔ پھر جاتے جاتے عرفان قادر صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ دیکھیے آپ کے ایک معزز جج نے ایک فیصلہ دیا جس میں لکھا ہوا کہ یہ 1 مین شو جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کی طرف ہی اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اس پہ چیف جسٹس صاحب مسکرائے اور انہوں نے کہا میری وہ جج صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور جج صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک جنرل بات کی تھی، میرے بارے میں بات نہیں کی ہے۔ تاہم جو عرفان قادر صاحب ہیں انہوں نے دلائل دیے بڑے خوبصورت انداز میں کہ کس طریقے سے بینچ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے، مگر جو آج بھی عدالت کا جو ذہن ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے سے بنا ہوا ہے، اور اس کا اظہار خود عرفان قادر صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کیا کہ بینچ کا ذہن بنا ہوا ہے کہ انہوں نے جو حکومتی موقف ہے اسے نہیں سننا، یا اس پر اپنا جو 3 رکنی بینچ ہے وہ جاری رکھے گا بینچ، اور جو پوائنٹ آف ویو ہے ڈائیورس پوائنٹ آف ویو شاید اس کو انٹرٹین نہ کیا جائے۔ تو آج پری ڈومیننٹلی کہا کچھ نہیں گیا، لیکن ظاہر یہی کیا گیا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ان کا جو ویو ہے وہ اس پر قائم رہیں گے،
اور چاہے جو مرضی جتنا مرضی اعتراض کر لے وہ اس اعتراض کو خاطر میں نہیں لائیں گے. عرفان قادر صاحب نے جسٹس اعجاز الاحسن کے اوپر بھی کی شمولیت کے اوپر بھی اعتراض کیا, جس طرح کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, اور خود چیف جسٹس کے اوپر بھی اعتراض کیا, لیکن دونوں اعتراضات جو ہیں چیف جسٹس صاحب نے وہ رد کر دیے. تو یہ موٹا موٹا حال ہے کہ جب براہ راست اعتراضات بھی ہوئے ان کو بھی رد کر دیا گیا. اب جو فیصلہ آئے گا وہ میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہے. تھوڑا سا اس کی نشاندہی کر لیجئے. میرا یہ خیال ہے کہ آپ جو کیا توقع رکھتے ہیں؟ یہ میرا اندازہ ہے, ظاہر مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس ہے عمر عطا بندیال اپنے ساتھی ججز کے ساتھ موجودہ بینچ کے ذریعے ہی فیصلہ سنائیں گے اور الیکشنز کروانے کا حکم دیں گے موجودہ حکومت.